السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس شروع کروں گی وعلیکم تفسیر کی، السلام ورحمۃ ٹائم اللہ ہو گیا ہے۔ وبرکاتہ۔ جی، کلاس کا آغاز کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ورب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما يتلوه لسانی من کتابک والفهم له المعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکال لیں، اور پچھلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا۔ تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں مین سبق کیا تھا، بنیادی سبق کیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں؟ جی جی السلام علیکم۔ جی اس میں وعلیکم میم جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جی کی مشیت اور اس کی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی ہمراہی میں جو واقعہ دکھائے ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پردہ اٹھا کر یہ دکھایا گیا تھا کہ دنیا میں ہر بالکل کام اللہ تعالیٰ کی اس کی مرضی اور اس کی مشیت حکمت سے سے ہو رہا ہے، جی اور جو ہمیں بالکل واقعات ظاہری طور پر نظر آتے ہیں اصل حقیقت ہاں اس میں مختلف ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کو اس میں ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو اپنے جو خلاف مرضی واقعات ہیں اس میں خیر ڈھونڈنی چاہیے اور اچھا گمان اللہ صحیح سے رکھنا چاہیے، کبھی بد گمان نہیں ہونا جی چاہیے۔ صحیح، شاباش، بہت اچھا جواب ہے، اور یہی اس کا جواب ہے، اور امید ہے سب نے سنا ہوگا، اس کو پھر سے ریوائز کیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے آس پاس روزانہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ایون ہمارے ساتھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلاف مرضی کام ہوتے ہیں اور ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس تو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ مومن تو خیر مایوس ہی نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ لیکن بہرحال پھر بھی آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، جو بھی، لیکن ہو تو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی حکمت اور مصلحت پر یقین نہیں رکھتے۔ ٹھیک، اگر اللہ کی حکمت اور مصلحت پہ یقین رکھیں تو ہم ضرور، اگر میں حکمت نہ بھی سمجھ میں ہے تو ہم کو یہ ٹرسٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ترین سبق ہے کہ دیکھیں جتنے بھی واقعات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے بندے کو وہ ظاہری طور پر ان کو غلط لگے، لیکن وہ غلط تو نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کی حکم سے وہ سارے کام ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی خضر علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو خلاف مرضی جو واقعات ہوتے ہیں اس پہ پریشان یا اس پہ ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں خیر ڈھونڈنی چاہیے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ شر میں خیر ڈھونڈنا یہ پورا ایک رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رویہ آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ ہر شر میں سے خیر ڈھونڈ لیں، اور ہوتی ہے خیر چھپی ہوئی ہمیشہ کے ساتھ، شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ رویہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ کیونکہ مومن کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا صبر ہے یا شکر ہے، اور صبر اور شکر تبھی کر سکتا ہے جب اس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا، توکل علی اللہ نہیں ہے، تو اس کے خلاف مرضی کام ہوگا تو صبر نہیں کرے گا، سیدھی سی بات ہے نا۔ تو ایک پر تو اس کا ٹوٹ گیا کہ اس نے صبر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے بولے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اس کی تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی، آخر یہ ہوا کیوں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ٹھیک، اور ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ صبر کے منافی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جواب تو الحمدللہ ہمیں مل گیا بہت کمپلیٹ۔ اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں استاد اور شاگرد کے حوالے سے اب مجھے کوئی اور بتائے گا، اور نئے اسٹوڈنٹ بتائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ استاد اور شاگرد کے حوالے سے آپ نے کیا سیکھا۔ جی، بہت سارے اسباق ہیں اس میں۔ جی
استاد اور شاگرد کے ریلیشن کے بارے میں آپ نے کیا السلام سیکھا؟ علیکم جی جی میں وعلیکم بتاؤں السلام. جی جی بالکل. اچھا پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ جب شاگرد کے بارے میں یہ کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سو رہے تھے تو جی وقت حالانکہ ہو گیا تھا لیکن یوشع نے ان کو جو تھا وہ نہیں اٹھایا تو جی یہ ان کا احترام تھا کہ انہوں نے ان کو نہیں اٹھایا اور اس ہاں کے بعد یہ احترام بھی کہ تھا اور ان کا خیال بھی تھا کہ بس سو رہے ہیں جی تو میں ان کو نہ اٹھاؤں. جی بالکل. جی اور اس کے بعد یہ کہ جب یوشع جو تھے وہ بھول گئے تھے کہ مچھلی ان کو بتانا کہ مچھلی جو ہے وہ چلی گئی تھی اور ہاں وہ آدھا رستہ کافی زیادہ کراس کر کے آ گئے تھے اور ان کو جب یاد آیا اور انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے شیطان نے بھلا دیا تو بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اس وقت ڈانٹتے یا خفا ہوتے تو انہوں جی نے جو تھا وہ درگزر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جلد از جلد واپس پیچھے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بالکل کہ ٹھیک ہے. غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے اور انسان کو ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کر دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے سب سے زیادہ بالکل بلکہ وہ جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں یا رتبے میں یا ایج میں ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ. ہاں جی بالکل غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح بتایا آپ نے. شابش. اور بھی اسباق ہیں اور بھی کوئی بتایا مجھے استاد شاگرد کے حوالے سے کچھ کسی کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہوتا ہے اور جس کو آج کل افسوس کے ساتھ بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی لیکن اہمیت تو بہت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میم ایک مامون تو رشید جو ایک تھی نا. امپورٹینٹ یہ بھی ہے کہ اچھا شاگرد جو ہوتا ہے وہ پھر اچھا استاد بنتا ہے. جی بالکل. اچھا شاگرد کون ہوتا ہے یہ بھی تو جو بتائیں میم نا. جو میم میم بہت جو غور سے اپنے وہ جو استاد کی بات کو خیر سنتا ہے. خواہی کے ساتھ علم پہنچا رہا ہوتا ہے. جی اچھا شاگرد کون ہوتا ہے؟ جو میم بہت غور سے اپنے استاد کی بات کو سنتا ہے پھر اس کے بعد کوشچن کرتا ہے. جیسے میم حضرت خضر علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ ان سے سوال نہ کرنا. تو حضرت ہاں موسیٰ علیہ السلام جو تھے جو بیچ میں بار بار سوال کر رہے تھے تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پہلے ہم پوری طرح سے جو ٹیچر کی بات ہے اس کو سمجھیں اس پہ غور و فکر کریں پھر ہم اس کے بعد آخر میں ان سے ہاں جو بھی ہمارے جی ذہن میں سوال ہے وہ سوال کریں. ہاں ہاں بالکل. جی میم وہ ٹاپک سے ہٹ کے سوال نہیں کرنا چاہیے. قبل از ہوں وقت نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور کثرت سوال بھی منع ہے حدیث میں ہے. ٹھیک ہے. کثرت سوال سے منع کیا گیا کہ کثرت سوال انسان کو مشکل میں ڈالتی ہے کیونکہ اس کی بہت بڑی مثال آپ نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا کہ ان کو سمپل سا ایک حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کر دو. ٹھیک ہے. کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جاتا. انہوں نے اتنے سوال کیے کثرت سوال کر کے کہ وہ اتنے ہی وہ مصیبت میں پھنستے چلے گئے. تو کثرت سوال بھی حدیث کے مطابق منع ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی میم ایک ہے. میم ایک جی پوائنٹ بولیے. اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہاں جو بالکل. ٹیچر بتائے اس کو جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں بے شک جتنا ہوں بھی تو اس کو جی ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کو خود سے پڑھیں اور اگر کوئی پوچھا جا رہا ہے یا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تبھی ہم اس کو سبقہ کے مطلب یہی ہے کہ آگے بڑھنا تبھی ہم آگے ہاں بڑھ سکیں گے کہ سبق جب یاد کریں گے یا اور پڑھیں اس گے اس وقت پہ. غور سے اسی وقت ہی غور سے سننا چاہیے. ہاں آ، بالکل. دیکھیں بات یہی کہ ٹیچر جو ہوتی ہے نا ٹیچر تو چاہے دنیاوی علم کی بھی ہو تب بھی آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا ہے تو وہ میرا ٹیچر ہے اور میرے پر اس کی عزت و احترام لازم ہے. ٹھیک. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے مامون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مجھے محدث کا نام بھول گیا بہت بڑے زمانے کے محدث تھے یا وہ تھے امام احمد بن حنبل وغیرہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں جاتے تھے تو وہ اور ان کا بیٹا جوتے باہر اتارتے تھے اپنے استاد سے پہلے جا کے بیٹھتے تھے اور بہت زیادہ ان کا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ اپنے وقت کے خلیفہ بادشاہ تھے ایک طرح سے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ استاد کا ادب اور احترام ہم آج کل کے زمانے میں افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے استادوں کی بھی عزت نہیں کی جاتی اور دین کے استادوں کی بھی اتنی نہیں کی جاتی جتنے کی کرنا چاہیے. ٹھیک. تو کرنا چاہیے. میں صرف آپ کو سمجھا ہی رہی ہوں کہ استاد ہوتا ہے چاہے اس نے دنیا کی تعلیم دی ہے یا آپ کو دین کی تعلیم دی ہے. دین کی تعلیم کے استاد کی اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے عزت کیونکہ ظاہر ہے دین کا علم ایک ایسا علم ہے جو بہت بڑی ذمہ داری سے دیا جاتا ہے اور دین کا استاد اس کے اوپر آپ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا. جیسے کہ کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی معاوضہ چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ ہے. تو اسی طرح دین کے استاد کا بھی یہی بالکل نیت ہوتی کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے
تو وہ ساری محنت اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو پھر شاگرد کے لیے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ استاد کی بات کو مانے، جتنا سبق اس کو کہا جاتا ہے لیسن اتنی دفعہ پڑھے، جو پڑھایا جاتا ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے. جی کوئی اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا یا میں تفسیر کی طرف سے لوں؟ میم پلیز ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں، سوری، کہ پیرنٹس تو دنیا میں لاتے ہیں نا بچے کو، لیکن جو ٹیچر ہے، جو دنیا کا بھی ٹیچر ہے اور دین کا بھی ٹیچر ہے، وہ ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں تربیت کر کے. اور دین جی کے ٹیچر بالکل. جیسے آپ نے کہا زیادہ عزت کے لیے اس لیے قابل ہے کیونکہ وہ تو ہمیں آخرت کی جو ہے نالج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے. جی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے زیادہ بن جاتا ہے. ٹھیک چلیں تفسیر کی طرف چلتی ہوں آج کی. اچھا اس کو شروع کرتے ہیں. آج کی تفسیر آپ کی سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے ہے. آیت 83 الکہف. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کون سوال کرتے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا تفسیر میں. ان ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں. قل کہہ دیجئے سأتلو، ان قریب میں تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکر کچھ حال. یسلونہ کا لفظ سالہ سے ہے، سوال، اور زی کا مطلب ہوتا ہے زو یا زی والا، اور قرنین جو ہے تسنیہ ہے قرن کا، قرن کا تسنیہ ہے، ڈویل ہے. اور قرن کے کئی معنی ہوتے ہیں، ابھی تفسیر میں بہت تفصیل سے آئیں گے. قرن کے معنی جو ہیں وہ سینگ کے بھی ہوتے ہیں، اور قرن کے معنی اسی طرح دو اس کی مینڈیوں کو بھی کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے لیے قرن کا، زمانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی تفصیلات ہم اس کی دیکھ لیں گے. ساتلو کا لفظ جو ہے وہ تلا یتلو تلاوتن سے، تلاوت سے، ان قریب میں تلاوت کروں گا یا لفظی معنی پڑھوں گا. تو بس یہی نئے لفظ تھے اور اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں. اور وہ آپ سے، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ تمہارے سامنے تلاوت کروں گا. تو وہ یسألونک عن ذی القرنین، وہ آپ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ذی القرنین کے بارے میں کون پوچھتے ہیں؟ شروع میں ہی آپ نے پڑھا تھا کہ اہل مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے، یعنی خاص طور پر یہود کے مشورے سے، یہود عالموں کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت رسالت کی تصدیق کے لیے کچھ سوال کیے تھے. اور یہ ایسے سوالات تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی جان نہیں سکتا تھا، یعنی آپ کو بذریعہ وہی ان کا جواب دیا جاتا تو آپ جان سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. تو انہی میں سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا. ذوالقرنین کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں یہود جانتے تھے، ان کی تاریخ میں ان کا ذکر تھا. زی کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا والا ہوتا ہے، زو کا معنی بھی والا ہوتا ہے، اور قرنین قرن کا تسنیہ ہے. اس کے کئی معنی ہیں. کنارے کو بھی کہتے ہیں، کنارہ، سینگ، بالوں کی میڈی. بالوں کی میڈی کیا ہوتی ہے؟ جو چھوٹی سی چوٹی بناتے ہیں. یا زمانہ، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں نا. تو اس حساب سے ذوالقرنین کے کئی مطلب ہو گئے، دو سینگوں والا، یا دو کناروں والا، یا دو مینڈیوں والا، یا دو زمانوں والا. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت مشرق و مغرب یعنی زمین کے دونوں کناروں تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس لیے اسے ذوالقرنین کہا گیا. یا یہ کہ وہ اپنے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو چوٹیاں سی بناتا تھا، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا. یا یہ کہ اس کے تاج کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس کی سلطنت کا علاقہ جو جغرافیائی طور پر میپ پر نظر آتا تھا وہ ایک مینڈے کی صورت میں نظر آتا تھا جس کے سر پر دو سینگ تھے. یعنی اگر میپ دیکھیں نا اس کے علاقے کا جس کے اوپر وہ راج کرتا تھا، تو اس میپ پہ اس کا علاقہ ایک مینڈے کی شکل میں نظر آتا تھا جس کے دو سینگ بھی تھے. تو پھر قرن کو اگر زمانے کے معنی ملے تو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ اس کو دو قرن ملے تھے، یعنی دو زمانے ملے تھے. ایک زمانہ کس کا؟ جس میں اس نے مہمات کی، فتوحات کی، اور دوسرا زمانہ جب مفتوحہ علاقوں میں اس نے انتظام اور حکمرانی کی، اس میں عدل و انصاف کو قائم کیا. تو یہ تو ذوالقرنین کے معنی ہیں.
اب ذوالقرنین تھا کون؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ نمبر 1، بعض نے کہا کہ وہ سکندر اعظم تھا، وہ جس نے فتح کیا تھا سندھ وغیرہ، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکندر مومن نہیں تھا، جبکہ ذوالقرنین جو ہے وہ صاحب ایمان بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا۔ تو بہرحال یہ سکندر اعظم نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور تھا۔ دوسرا، بعض نے کہا کہ یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے روم کے علاوہ ایران کو بھی فتح کیا تھا اور وسیع مملکت کا بادشاہ تھا۔ تیسری رائے، یہ ذرا امپورٹنٹ رائے ہے جو زیادہ راجح ہے، تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، پریفرڈ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابل کے حکمران بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر یعنی یہود پر حملہ کیا تھا، جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، کہ بابل کا جو حکمران تھا بخت نصر، اس نے ان پہ یروشلم پر حملہ کیا تھا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بہت سارے یہودیوں کو مارا تھا اور بہت سارے بنی اسرائیل یا یہود کو قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ تو جب وہ قید میں تھے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ ایک 2 سینگوں والا تم کو نجات دلائے گا۔ اور پھر ذوالقرنین نامی بادشاہ، جس کو یونانی میں سائرس کہتے ہیں، CYRUS، سائرس کہتے ہیں یونانی میں، عبرانی میں، عبرانی جو زبان ہوتی اس میں خورس کہتے ہیں، خے غور سین، اور عربی میں کہ خسرو کہتے ہیں، کہ خسرو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہے جو جس کو سائرس کہا جاتا ہے، یہ فارس کا عظیم بادشاہ تھا، یعنی ایران کا بادشاہ تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو رہائی دلائی تھی، اور اسی نے سب سے پہلے عراق پر بھی حملہ کیا تھا۔ تو بہرحال ذوالقرنین کے پاس لمبی چوڑی حکومت تھی، اور قریب ترین رائے یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، قریب ترین کہ یہ سائرس بادشاہ تھا جو فارس کا بادشاہ تھا اور جس نے بہت ساری فتوحات کی۔ توحید پرست تھا اور نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کا دنیاوی سامان دیا تھا۔ اس کا عروج جو ہے 539 قبل مسیح سے کے قریب شروع ہوا تھا، اور اس نے صرف چند سال کے عرصے میں پہلے ایران کے دونوں حصوں کو فتح کیا، یعنی لیڈیا اور میڈیا کو۔ یہ جو پرانا ایران ہے اس کے 2 سلطنتیں تھیں، ان کو مسخر کیا۔ پھر بابل کو فتح کیا، جیسے کہ آپ کو بھی بتایا کہ بابل کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو قید کیا ہوا تھا تو ان کو چھڑایا تھا، اور مختلف علاقے فتح کرتا گیا۔ اس کی فتوحات کا علاقہ سندھ، موجودہ ترکستان سے لے کر لیبیا اور مصر تک ہے، اور شمال کی طرف اس کی سلطنت کاکیشیا اور خوارزم تک پھیلی ہوئی ہے۔ پوری مہذب دنیا اس کے زیر اثر تھی۔ اب کاکیشیا کیا ہے اور خوارزم کیا ہے، ذرا یہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں۔ خوارزم امپائر کہلاتی ہے، جس کو آج کل سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے۔ خوارزم امپائر سینٹرل ایشیا، اور جس میں بہت سارے ملک انکلوڈڈ ہیں، جیسے افغانستان بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے، اور بہت سارے اور بھی ملک آتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جس کو سینٹرل ایشیا آپ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کاکیشیا کا جو لفظ آیا ہے کہ اس نے کاکیشیا تک کو فتح کیا تھا، تو کاکیشیا ریپبلک آف رشیا کو کہا جاتا ہے، جس کو بریک کر کے کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، ریپبلک آف رشیا۔ تو بہرحال اب یہ ایران کا بادشاہ تھا، اور اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے جب شاہ ایران رضا شاہ پہلوی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ شاہ ایران جو ہے، ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے، ان کی حکومت تھی، تو سائرس کی 2500 سالہ یعنی 2500 سالہ برسی منائی گئی تھی ایران میں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کا مقبرہ اور ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا ہے، جس کے سینگ بھی تھے مجسمے کے۔ اچھا، تفسیر عثمانی میں ایک اور بھی رائے پیش کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجموعہ روایات سے پتہ چلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم کا ہم عصر تھا، یعنی ان کے دور میں تھا، اور ان کی دعا کی اثر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خرق عادت یعنی خلاف عادت بہت سارے وسائل عطا فرمائے تھے، جس کے ذریعے سے اس نے مشرق و مغرب کی بہت ساری فتوحات، حیرت انگیز فتوحات کی، جو عقل میں آ نہیں سکتے، ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے جو تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہے۔ جہاں تک یہود کا سوال ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں کیوں سوال کیا تھا، تو یہ ان کا محسن تھا نا، یہود کا، بنی اسرائیل کا،
اور ان کی تاریخ میں اس کا ذکر تھا، اس لیے کیا تھا۔ ابھی آپ کو بتایا نا کہ بنی اسرائیل کو جب بابل کے بادشاہ بخت نصر حملہ کر کے قیدی بنا کے لے گیا تھا، تو سائرس نے یا ذوالقرنین نے ہی ان کو چھڑایا تھا، تو ان کا محسن تھا، اس لیے ان کی تاریخ میں اس کا ذکر تھا۔ عربوں کو بالکل پتا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر نبی سچے نبی ہیں تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے بڑھ کے سچا نبی تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا، کچھ ذکر، منہ ذکرہ، یعنی ذی القرنین کا پورا واقعات نہیں سناؤں گا، کچھ ذکر سنایا جائے گا۔ پوری باتیں ذی القرنین کے بارے میں نہیں بتائی جائیں گی، کیوں؟ کچھ بتائی جائیں گی، اس لیے کہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر قصے کہانی پورے بتائے جائیں، بلکہ نصیحت کی کتاب ہے، اس لیے نصیحت کے لیے جتنا قصہ کافی ہوگا ذوالقرنین کا، اتنا قصہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قصہ بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، فرماتے ہیں کہ انا بے شک ہم نے مکننا اقتدار دیا تھا ہم نے لہو اسے فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے ہم نے اسے من کل شیء سببا ہر چیز میں سے اسباب۔ مکنہ کا لفظ جو ہے مکنہ سے میم کاف نون، اور خالی اگر آپ اس پہ تشدیدوں کے ساتھ آ رہے ہیں نا، کاف پہ تشدید ہے تو اس سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، ورنہ مکنہ جو مکان جس سے ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رہنے کی جگہ، لیکن جب کاف پہ زبر آ جائے مکنہ تو معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ مکنہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جمع دینا، اقتدار دینا یا اختیار دینا، ٹھیک۔ اور سببا، سبب کا جو لفظ ہے اصل میں سبب عربی میں رسی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روپ کو۔ رسی سے کیا کرتے ہیں ہم؟ اوپر آپ چڑھتے ہیں، اس سے اترا بھی جاتا ہے، یعنی رسی کیا ہوتی ہے؟ ایک سبب یا ذریعہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو سبب ہر وہ چیز ہے جو دوسری چیز تک پہنچا دے، چاہے وہ حصی چیز ہو یا وہ مانوی چیز ہو، جو ذریعہ بنے کسی دوسری چیز تک پہنچنے کا، تو اس کو آپ سبب کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قصہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، اور اسے ہر چیز سے کچھ اسباب دیے تھے، یعنی اس کا اقتدار بہت وسیع تھا اور دنیاوی طور پر بہت کچھ دیا گیا تھا۔ آتیناہ من کل شیء سببا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فرشتے وغیرہ یا زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے تابع تھی، نہیں، دنیاوی طور پر من کل شیء سببا، اس کے دنیاوی کاموں کے لیے جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی وہ ہر چیز اس کو دی گئی تھی، حصی اور مانوی طور پر اسباب دیے گئے تھے، جیسے مال و دولت، اقتدار، عقل اور علم وغیرہ سے نوازا گیا تھا، اور وہ اللہ والا تھا، تو اس میں ساری چیزیں، سارے سبب مل کے بھی اس میں تکبر نہیں آیا، بلکہ عاجزی آئی، اور اس نے کیا کیا پھر اتنے سارے اسباب کا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، یعنی اس نے اتباع کیا اسباب کا، یعنی پیچھے لگایا، یعنی اس نے اسباب کو صحیح طور پر استعمال کیا۔ فَأَتْبَعَ کا لفظ جو ہے وہ اتباع سے ہے نا، کہ اس نے اسباب کو صحیح طور پر استعمال کیا، اسباب کا اتباع کیا یعنی اسباب کو صحیح طور پر یوز کیا اور ایک مہم پر نکل پڑا۔ تو یہ بھی اس کی عقل مندی تھی کہ اس نے اسباب کو صحیح طور پر استعمال کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بہت سارے اسباب دیتا ہے، آج بھی دیتا ہے، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اسباب کا اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو دنیاوی طور پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے اسباب بناتا ہے، لیکن ان اسباب کے ذریعے آخرت کا بندوبست ہر کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اول تو کسی چیز کے لیے بھی نہیں کرتے، اسباب کو سمجھتے ہی نہیں یا اگنور کر دیتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو بہت سے بہت دنیا کے لیے اسباب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت کا بندوبست نہیں کرتے، یعنی اکثریت اسباب کو، اپنے ریسورسز کو، آپ اسباب کو ریسورسز کہہ سکتے ہیں، آخرت بنانے میں استعمال نہیں کرتے اکثریت، بلکہ ضائع کر دیتی ہے۔ تو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے نا، جو بھی ہمیں ذریعہ، جو بھی اسباب ملے ہوئے اس کو کس لیے استعمال کرنا چاہیے؟
دنیا بھی بنائے، دنیا تو منع نہیں ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے تو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال ذوالقرنین نے اسباب کا صحیح استعمال کیا اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پھر کیا ہوا؟ حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب بلغا، وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی، غروب ہونے کی جگہ سورج کی، وجدہا، تو اس نے پایا اسے، یعنی سورج کو اس نے پایا، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حمیتن، کیچڑ والے یا دلدل والے، وہ وجدہ، اور اس نے پایا، اندہا، اس کے پاس، یعنی اس چشمے کے پاس، قومن، ایک قوم کو، قلنا، کہا ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما، خواہ، ان، یہ کہ، تو عذبا، تم سزا دو، و اما، اور خواہ، ان، یہ کہ، تتخذا، تم اختیار کرو، فیہم، ان کے معاملے میں، یعنی اس قوم کے معاملے میں، حسنہ، بھلائی۔ الفاظ دیکھیں، بلغا تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، پہنچنا۔ مغربہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ غربہ ہے، جو غروب بھی ہوتا ہے، غین، رے اور بے۔ غربہ کے معنی ہوتے چھپنا، ٹھیک ہے، یا غروب ہونا بھی ہوتا ہے۔ سورج کو جیسے آپ کہتے ہیں نا، سورج غروب ہو گیا، یعنی سورج چھپ جاتا ہے۔ اور مغربہ اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے، غربہ سے اسم ظرف ہے، اس میں ظرف مکہ ہے، غروب ہونے کی جگہ، مغربہ، ٹھیک ہے۔ اور تغربو کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ غروب ہو رہا ہے۔ تا اس میں کیوں لگی ہے؟ مونس کی ہے، کیونکہ جو شمس ہے وہ عربی زبان میں مونس کاؤنٹ ہوتا ہے، مونس سمائی اس کو کہتے ہیں۔ اور سمائی مونس کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی گرامر ریوائز کر لیں ذرا۔ مونس سمائی وہ مونس ہوتا ہے جس میں جوڑے کا تصور نہیں پایا جاتا، نہ ہی اس میں مونس کی کوئی علامت ہوتی ہے، جیسے حمیتن میں علامت ہے نا، تا، گول تا جو ہوتی ہے، تائے مربوطہ، یہ علامت میں سے ایک علامت ہے، وہ بھی نہیں ہوتی، صرف اہل زبان اس کو مونس پکارتے ہیں۔ تو شمس بھی مونس ہے اہل زبان کے حساب سے، اس لیے اس میں تا آئی ہے، تغربو، ٹھیک ہو گیا۔ آئینن، تو چشمے کو کہتے ہیں۔ حمیتن کا لفظ حمان سے ہے، حمان کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ ہا میم حمزہ اس کا روٹ ہے جی، کہیں ہے ذہن میں کہ حمان کا لفظ پڑھا ہو؟ چلیں، ایک آیت ہے سورہ الحجر، آیت نمبر 26 ہے، الحجر 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، حمائم مسنون، کہ بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمائن، سڑی ہوئی کیچڑ والی مٹی سے۔ حمائن کہتے ہیں کیچڑ، سیاہ کیچڑ کو یا دلدل کو، حمائن مسنون۔ تو حمائن کا سے یہ جو لفظ ہے حمیتن، تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور دلدل والی یا کیچڑ والی جگہ۔ اور کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں، تو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچا، کون؟ ذوالقرنین، تو اس نے اسے پایا، یعنی آفتاب کو، شمس کو پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس، یعنی اس چشمے کے پاس، ایک قوم بھی پائی۔ تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ تو حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی خشکی کی آخری حد کو پہنچ گیا، اور آگے سمندر تھا، ٹھیک ہے، سورج، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کے اصل میں 3 جو سفر ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان کے بارے میں بھی تھوڑا لکھ لیں اور جان لیں۔ پہلا سفر اس نے انتہائی مغرب کی طرف کیا تھا، یعنی ایشیائی کوچک کی آخری حد تک گیا تھا، جس کے آگے سمندر ہے، اور جہاں بحر ایجین جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا سفر ہے جو انتہائی مغرب تک، آخری خشکی کی حد تک کیا گیا تھا۔ ایشیائی کوچک، ایشیائی کوچک کس کو کہتے ہیں؟ اس میں بھی بہت سارے
ممالک آتے ہیں جیسے بلگیریا اور نائجیریا اور یہ گریس، اور ہمارے بھی کچھ علاقے آتے ہیں جو باجوڑ اور یہ جو فاٹا وغیرہ وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. ایشیائی کوچک کے آخری حد تک گیا تھا اس کے، جہاں پر آگے سمندر ہے جس کو بحر ایجین کہا جاتا ہے. بحر ایجین کیا ہے؟ ایجین سی اصل میں میڈیٹرینین سی کا پارٹ ہے، جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پارٹ آف میڈیٹرینین سی ہے. اور ایجین جو سی ہے وہ گریس اور ٹرکی کے درمیان ہے. ٹھیک، تھوڑا تھوڑا آپ کو جغرافیائی حیثیت بھی بتاتی ہوں تاکہ واضح ہو چیزیں. تو بہرحال خشکی کی آخری حد تک گیا، ایشیائی کوچک کی آخری حد تک، جس سے آگے سمندر ہے بحر ایجین، جہاں پر چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک سفر تھا. دوسرا سفر اس نے انتہائی مشرق کی طرف کیا تھا، ایسٹ کی طرف. تیسرا سفر شمال کی سمت کیا تھا، شمالی جانب اس نے کاکیشیا کے پہاڑی علاقے تک سفر کیا تھا. تو یہاں پہلے سفر یعنی مغرب کی طرف سفر کا ذکر ہے کہ وہ مغرب کی طرف چل پڑا اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا. تو وجدها تقرب فی عین حمیۃ، تو اس کو پایا، یعنی سورج کو اس نے پایا کہ وہ ایک سیاہ کیچڑ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. اس نے دیکھا کہ سورج ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ سورج کے دلدل والے چشمے میں غروب ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا ہی ہوا جیسے آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سن سیٹ کا نظارہ کرتے ہیں، تو جب سورج ڈوبتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہے. تو یہاں بھی انسان کی آنکھ سے جیسے چیزیں نظر آتی نا ویسے ہی بیان کی جا رہی ہیں. تو اس کو ایسا لگا کہ وہ سورج سن سیٹ ہو رہا تھا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. اور یہ دلدل والا چشمہ کون سا تھا؟ بحر ایجین کا پانی تھا جو گدلا تھا، مٹیالہ تھا. ٹھیک ہے. وہ وجہ تھا اندہا قومن، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی، یعنی اسی چشمے کے پاس بحر ایجین کی آخری یہ جو خشکی کی جگہ تھی وہاں پر اس کو ایک قوم ملی. یعنی ذوالقرنین اپنی فتوحات کرتے کرتے خشکی کے آخری حصے تک پہنچا، تو وہاں کچھ لوگ رہ رہے تھے، اس نے ان کے علاقے کو فتح کر لیا. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ذوالقرنین. اب یہاں پر ذرا رک کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کنٹروورسی ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. ٹھیک، تو بعض مفسرین جو ذوالقرنین کو کہتے ہیں کہ پیغمبر تھے، انہوں نے یہاں سے دلیل لی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ذوالقرنین، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے تو اس لیے ان کی طرف وحی کی گئی. ٹھیک، اچھا، اب جو لوگ ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں ان کے مطابق یہ وہ وحی نہیں تھی جو کہ انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو شرعی وحی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے خطاب کرتے ہیں بذریعہ فرشتہ. تو جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں ان کے مطابق یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم تھی جس کو الہام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الہام کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات ڈالنا. اور زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ صرف یہ الفاظ ان کو پیغمبر ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور اس چیز کی تائید کئی اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے، قرآن کے چیزوں سے بھی ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. ایک عادل بادشاہ تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اور بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ تائید زیادہ کیوں پریفرڈ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو وحی کی تھی وہ الہامی وحی تھی، جیسے کئی اور لوگوں کی طرف بھی کی گئی. جیسے آپ دیکھیں کہ زیادہ راجح رائے یہ ہے کہ وہ مقتدر اور نامور بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا اور منصف مزاج تھا. اور جیسے آپ دیکھیں کہ نبی جو لوگ ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں اور اکثریت ان کی نبوت کے قائل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، جیسے آپ کو میں نے ابھی سمجھایا کہ ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ایسے الفاظ تو قرآن میں آئے بھی ہیں اور فرشتوں نے بھی خطاب کیا ہے کچھ لوگوں سے جبکہ وہ نبی نہیں تھے. سب سے بڑی مثال سیدہ مریم علیہ السلام کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. وہ نبیہ نہیں تھی لیکن فرشتے ان کے پاس آئے اور ان سے ہم کلام بھی ہوئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کوئی نبیہ نہیں تھی مگر ان کی طرف بھی وہی قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ،
اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیدنا جو لقمان ہے ان کا بھی معاملہ ہے. تو اس لیے وحی سے یہاں پر مراد وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام پر بذریعہ فرشتہ نازل کی جاتی رہی ہے. یہاں لغوی معنی یعنی بذریعہ اشارہ ذہن میں بات ڈالنا مطلب ہے، جس کو الہام کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی طرف الہام کیا، ان کے ذہن میں کیا بات ڈالی، کیا کہا ان سے؟ فرمایا کہ اما ان تعذبا، یا تو تم کیا کرو کہ اس قوم کو سزا دو، وہ اما اور خواہ ان تتخذا، یا تم اختیار کر لو فی ہی اس قوم کے معاملے میں حسنہ، بھلائی کا معاملہ. ٹھیک ہے. تو یعنی ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا کہ آپ نے اس قوم کو فتح کر لیا ہے، تو اب چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں یا بھلائی کا معاملہ کریں. تو یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دراصل یہ قوم بہت زیادہ خرابیوں کا شکار تھی، کفر و شرک میں مبتلا تھی، فسادی قسم کے لوگ تھے. تو جب ذوالقرنین نے ان کے علاقے کو بھی فتح کر لیا تو اب فاتح کی حیثیت سے اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ کرتا کیا ہے. تو پورا اختیار دے دیا، سزا دینا چاہتے ہو سزا دو، اگر ان کو بخشنا چاہتے ہو، اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہو، نرمی کا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو. اور یہ ذوالقرنین کا ٹیسٹ تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں اور آپ چاہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. تو اسی طرح ذوالقرنین کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے ساتھ نرمی کریں، بھلائی کریں، یا چاہیں تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. تو اب امتحان لیا گیا تھا. تو اب آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی نرمی کا معاملہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دیتا ہے کہ چاہے آپ جیسا معاملہ کریں تو نرم برتاؤ کریں یا سخت. اور اللہ تعالیٰ کے اس نے کیا تھا، انہوں نے نرم برتاؤ کیا تھا اور اللہ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی تھی، کیونکہ ذوالقرنین ایک صاحب عدل اور صاحب ایمان بادشاہ تھا. اور ان کے اسی برتاؤ کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے. قالا، اس نے کہا ذوالقرنین نے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا. اس نے کہا اما رہا وہ من جس نے ظلم کیا، فسوف تو ان قریب نعذبہ، ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یعنی عذاب دیں گے، سزا دیں گے، ثم پھر یردو وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ طرف اپنے رب کے، فیعذبہ تو وہ اسے عذاب دے گا، عذابا نکرا، عذاب بہت سخت. الفاظ دیکھ لیں اس میں ایک ہی لفظ نیا ہے نکرا کا. یردو تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، رد سے ہے. اور نکرا کا لفظ بھی پیچھے آپ نے بھی پڑھا ہے، پچھلی تفسیر میں پڑھا ہے. نکرا کے کئی معنی ہوتے ہیں، نکرا سے ہے. اور جیسے اس کے معنی ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں، برا بھی ہوتے ہیں، خلاف عقل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں. اور یہاں سختی کے معنی میں آ رہا ہے عذابن نکرا. تو فسوفا تو صوفا کے مطلب ہوتے ہیں قریب، اور فا جو ہے تو کے لیے ہے. تو بہرحال ترجمہ دیکھیں کہ اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کیا فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے تو اسے تو ہم ان قریب سزا دیں گے. ظلم یعنی کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کہ لوگوں کے اوپر فساد اس نے برپا کیا ہے، تو اس کو تو ہم کیا کریں گے، ان قریب سزا دیں گے. پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا. یعنی اس نے دوسری راہ اختیار کی کہ اس قوم کو پوری طرح سمجھایا، نرمی کی راہ اختیار کی نا، پوری طرح سمجھایا، اسلام کی دعوت دی، اور فیصلہ یہ کیا کہ جو مان لے گا اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہوگا، جو نہیں مانے گا اکڑ جائے گا، فساد و شرک پر مصر رہے گا تو اس کو سزا ضرور دی جائے گی. اور صرف دنیاوی سزا پہ اکتفا نہیں ہے، اگر وہ کفر و شرک پر قائم رہا، فساد پر قائم رہا، تو موت کے بعد بھی اس شخص کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو سخت عذاب کا وہ حقدار ہوگا، عذابن نکرا. تو عذابن نکرا کے الفاظ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کی سزا جتنی بھی بڑی ہو آخرت کے مقابلے میں کم ہے. اصل میں عذاب جو آخرت کا وہی نکرا ہے، بہت ہی ناپسندیدہ اور بہت ہی سخت ہے. مزید ذوالقرنین کا فیصلہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا وہ جو ایمان لے آیا، وہ عملہ اور اس نے عمل کیا، صالحہ نیک،
فلہو تو اس کے لیے جزا بدلہ ہے نیل حسن جزا نیل حسن بہت ہی اچھا وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے لہو اس کے لیے من امرنا اپنے کام میں سے یسرا آسان آسان اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے الحسنہ بھی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ حسن سے آسن سے اسم تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے فولا کے وزن پہ الحسنہ بہت اچھی جزا دیں گے یسرا کے مطلب آسانی ہوتی ہے تو ترجمہ دیکھیں اس کا اور دوسرا فیصلہ اس نے کیا کہ رہا وہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے تو رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں الحسنہ ہے بہت زیادہ بھلائی ہے ٹھیک ہے تو الحسنہ سے مراد کیا ہے کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس الحسنہ ہے بہت بڑی بھلائی ہے مراد جنت ہے نا ظاہر ہے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ذوالقرنین کے اس الفاظ سے کہ وہ جو ہے صاحب ایمان بادشاہ تھا جنت دوزخ پر ایمان رکھتا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر کر رہے ہیں اور جزاء الحسنہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو یہاں سے بھی کنفرمیشن ملتی ہے کہ وہ ایک صاحب ایمان بادشاہ تھا ٹھیک ہے پھر مزید کہتا ہے کہ فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے یعنی ہم اس کی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں کریں گے جو ایمان لے آیا اس ہماری دعوت کے اوپر بادشاہ فرما رہے تو ہم اس کی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں کریں گے معاف کر دیں گے ٹھیک کیونکہ وہ ایمان لے آیا اس نے بات کو مان لیا اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ ظالم دنیا میں بھی سزا بھگتے گا اور آخرت میں بھی اس کو عذاباً نکرا ہے برا بدلہ ہے اور مومن کے لیے کیا ہے آخرت میں تو جنت ہے ہی لیکن الحسنہ ہے لیکن یہاں بھی آسانی اور سہولت ملے گی کیونکہ مومن کی ترجیح آخرت ہوتی دنیا میں بھی جو آخرت کے لیے کا طلبگار ہوتا ہے آخرت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی حیاتاً طیبہ دیتے ہیں یہ قرآن کی آیت بھی ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ جو اچھے کام کرتا ہے آخرت کے لیے کام کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور اس کو طیب زندگی عطا کرتے ہیں بہرحال ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا اور ایک فتوحات کی مہم پہ تھا لیکن یہاں پر آپ کو تبلیغ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے اور اس کا مقصد پتہ چل رہا ہے کہ اپنے اسباب کو استعمال میں لا کر نیکی کرنا تھا ایمان کی دعوت دینا تھا ٹھیک ہے ایمان کو پھیلانا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا تھا اپنا نام اور حکومت کا ایریا بڑھانا مقصد نہیں تھا عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا تھا جیسے خلفائے راشدین کے دور میں کام کیا گیا کہ انہوں نے بھی کیا وہ صرف نام چاہتے تھے یا اپنی حکومت بڑھانا چاہتے تھے نہیں دین پھیلانے کے لیے کام کیا تھا تو یہاں سے بھی ایک دو سبق ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جہاں بھی موقع ملے چاہے آپ کسی بھی کام پر ہیں جہاں بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ وہاں پر تبلیغ ضرور کریں تھوڑی بہت حکمت سے چاہے آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اس سے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو آپ اپنا جو آپ کا کام ہے امت مسلمہ کا جس کے لیے پیدا کی گئی ہے اخرجت للناس امر بالمعروف کرنے کے لیے وہ آپ کر لیں گے دوسرا آپ کی مجلس جو ہے وہ باعث حسرت نہیں ہوگی تو یہ بہت زبردست کام ہے کہ اس کو کریں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی سکسیس دنیا میں حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے کہ میں اس سکسیس کو استعمال کر کے دین کے لیے کوئی کام کر سکوں ٹھیک ہے دین کے لیے کچھ کام کر سکوں تو پھر آگے فرمایا گیا کہ ثم اتبع سببا پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو یعنی پھر ایک اور مہم پر چلا ہو ٹھیک ہے اسباب کو استعمال ایک تو یہ مہم تھی نا جو وہ گیا مغرب کی طرف اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلا تو اب کہاں پہنچا حتی اذا بلغا یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع
طلوع ہونے کی جگہ الشمسی سورج کی. وہ وجدہا تو اس نے پایا اسے، یعنی سورج کو اس نے پایا کہ تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ان لوگوں پر، ایک قوم کے اوپر، لم نہیں نجعل بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا اس سورج کے آگے، سترہ کوئی پردہ. الفاظ دیکھیں، جیسے مغربہ تھا اسی طرح یہ مطلعہ ہے ظرف مکان ہے، اور طلع سے ہے. طلع کے مطلب ہوتے ہیں نکلنا، جھانکنا، نمودار ہونا. تو اسی طرح یہ طلع سے مطلع طلوع ہونے کی جگہ ہے. اور تطلع بھی اسی سے ہے، طلع سے، تا پھر وہی مؤنث کی ہے. اور تطلع کو اگر آپ الگ سے ترجمہ کریں تو اس کا ہوگا وہ طلوع ہوتی ہے یا وہ طلوع ہو رہی ہے. اور سترہ، پردے کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. سترہ کون سا پردہ ہوتا ہے؟ ایسا پردہ ہوتا ہے جو جزوی پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزوی، کمپلیٹ پردہ نہیں ہوتا، پارشل پردہ ہوتا ہے. پردے کے لیے ابھی تک آپ کون کون سے الفاظ پڑھ چکے ہیں؟ ابھی اکنتن کا لفظ آپ نے پڑھا تھا. اکنتن جو کنان کی جمع ہوتی ہے وہ حفاظتی پردے کو کہتے ہیں. اسی طرح حجاب کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اس کے معنی بھی پردہ ہوتا ہے، لیکن حجاب ایسا پردہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک چیز دوسرے تک نہ پہنچ سکے. تو آپ سوچے کہ حجاب کیا کرتا ہے؟ غلط نگاہوں کو آپ تک پہنچنے سے روکتا ہے. اسی طرح غشاوہ کا بھی آتا ہے کہ وہ ابصارہم غشاوہ، ان کی نگاہوں پر پردہ ہے. تو غشاوہ اصل میں کہتے ہیں باریک پردے کو. ٹھیک ہے، باریک پردے کو. اور غطائن کا لفظ بھی آپ اسی تفسیر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. غطائن کا لفظ کہتے ہیں موٹا پردہ. تو بہرحال سترہ کہتے ہیں پارشل پردے کو، جزوی پردے کو. معنی دیکھیں اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، پہلے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تھا، اب کہاں پہنچا؟ نکلنے کی جگہ پہنچا. تو اس نے اسے پایا، یعنی سورج کو پایا، کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا. تو حتیٰ اذا بلغا مطلع الشمسی، یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا. یہ دوسرا سفر ہے جو مشرقی جانب تھا ذوالقرنین کا. تو مشرقی جانب اس کا سفر تھا، تو وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، وجدہا تطلع علی قوم، کہ جس کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا. اس قوم کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا گیا تھا. ذوالقرنین اپنی اس مہم میں زمین کے مشرقی کنارے تک جاتا ہے، ایسٹ کنارے تک. اور یہ کنارہ لگتا ہے کہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا، کیونکہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہی نکلنے کی جگہ ہے؟ یہ بھی سوچ کے دیکھیں، کہیں آپ پہاڑی علاقے پہ گئے ہوں شمالی علاقہ جات میں، تو اگر آپ طلوع آفتاب کے وقت دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پہاڑ تھے، پہاڑی علاقہ تھا، اور سورج نکلتا تو ایسا لگتا تھا کہ یہی نکلنے کی جگہ ہے. اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں مہذب دنیا آباد نہیں تھی، سویلائزڈ قوم نہیں تھی، ان کے آگے سورج سے کوئی آڑ نہیں تھی. اب اس کے ایک دو مطلب کیے گئے ہیں. نمبر ایک کہ وہاں کے لوگ میدانوں اور صحراؤں میں رہ رہے تھے، کوئی گھر وغیرہ نہیں بنا رہے تھے، کوئی ٹینٹ وغیرہ بھی نہیں تھے. تو سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. وحشی قسم کے لوگ تھے، جنگلی قسم کے، کوئی ہنر نہیں آتا تھا، تو بس پہاڑوں اور غاروں میں زندگی گزار رہے تھے. یا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ سورج ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. لم نجعل لہم من دونہا سترہ، کہ کوئی ایسی قوم تھی جو لباس بھی جن کو پہننا نہیں آتا تھا، تقریباً بے لباس رہ رہے تھے، کوئی پتے وغیرہ استعمال کرتے تھے. تو سورج ان کے بے لباس جسموں پر طلوع ہو رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی کذالک، اسی طرح، وقد اور تحقیق، احطنا گھیر رکھا تھا ہم نے، بما اس کو جو لدیہ اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں سے. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، احطنا احاطہ سے ہے، اور خبرا خبر سے ہے، حال سے، خبر میں سے، حال میں سے. تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. اسی طرح تھا کذالک، یقیناً اس کے پاس جو کچھ بھی چیزیں تھیں علم کے اعتبار سے تھا، یا جو کچھ بھی تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا تھا.
اور کذالکا کا کیا مطلب ہے کہ کذالکا اسی طرح تھا. اس کے دو معنی ہیں یہاں پر کہ کذالکا کیوں آیا ہے. کذالکا معنی کے معنی ہوتے ہیں اسی طرح. تو کسی طرح کیا مطلب ہے کذالکا کا؟ تو دو مطلب ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو محرک کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے ذوالقرنین کے بارے میں وہ کچھ بھی بتائیں تو وہ صحیح واقعہ نہیں ہے، بلکہ صحیح واقعہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کذالکا اسی طرح تھا. یعنی واقعات ذوالقرنین کے جو ہیں وہ اسی طرح تھے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. باقی تاریخ دان کچھ بھی اس میں چینجز کرتے رہے وہ صحیح بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی کذالکا کا یہ کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم سے بھی اسی طرح کا سلوک کیا. کذالکا جیسے پہلے والے مغربی سندھ کے لوگوں سے کیا تھا، ٹھیک ہے. کذالکا اسی طرح کا معاملہ کیا جیسے پہلے لوگوں سے کیا تھا. یعنی پہلے لوگوں سے کیا کیا تھا؟ اسلام کی دعوت و تعلیم دی. جس نے مان لیا اس کو اس نے معاف کر دیا، اس میں نرمی کی گئی، اور جس نے سرکشی کی نہ مانا اس پر سختی کی گئی. تو کذالکا کے یہ دو معنی ہیں. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ بھی علم کے اعتبار سے تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا. یعنی ذوالقرنین کی تمام صلاحیتیں، علم، فضائل، وسائل، لشکر، حالات، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کو علم تھا. ظاہر ہے اللہ ہی کی دین تھی اور اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں سب چیزیں تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں کہ اصل میں ذوالقرنین کون تھا، اس نے کیا کیا، اور اسباب کا صحیح استعمال کیسے کیا. تو یہاں تک آج رکھوں گی. اگلی مہم کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ذوالقرنین کے بارے میں جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کو خود بھی اٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور بھی سورہ کہف ایک ایسی سورہ ہے جو الحمدللہ میجورٹی لوگ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اور بس پڑھتے رہتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ سورہ کی اہمیت کے بارے میں تبھی ان کو وہ جان سکیں گے جب اس کا ترجمہ اور تفسیر جان سکیں گے، تو پھر وہ بہت زیادہ دل سے پڑھیں گے. اس لیے دعوت بھی آپ دے سکتے ہیں کہ سورہ کہف کی تفسیر سنی جائے، اور یقینی طور پر آپ اجر میں شامل بھی ہوں گے. تو یہاں تک آج کی تفسیر ہے. کل انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آگے پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم صحابیات کے بارے میں پڑھیں گے.